اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم سامعین، خواہران و برادران، عزیز طلبہ و طالبات، نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا یہ 10واں خطبہ آج کے اس درس میں پیش کیا جا رہا ہے، 1 جون 2021۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور ایک یہ بہترین موقع ہے ہمیں نہج البلاغہ کو سمجھنے کا اور اس کی تعلیمات کو محسوس کرنے کا ایک موقع بہرحال فراہم ہوا ہے، اور خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال رہی، تو یہ سلسلہ اسی طرح سے اپنی آب و تاب کے ساتھ اور آپ مومنین اور مومنات کے تعاون سے آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اس خطبے میں شیطان صفت قوم کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ اگر ایک جملے میں ہم اس خطبے کو عنوان دینا چاہیں کہ یہ 10واں خطبہ کس چیز کے بارے میں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ شیطان صفت لوگوں کے بارے میں ہے۔ اگرچہ یہ خطبہ مختصر ہے اور ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 3 حصے ہمیں سمجھنے میں مددگار ملیں گے، مددگار ثابت ہوں گے، تعلیمات امیر المومنین کو سمجھنے میں، اس کو پرکھنے میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے، جس طریقے سے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کہ اس خطبے کے مصادر اور منابع پر اگر ہم نظر کریں تو ہم اپنی روش کے مطابق سب سے پہلے اس کے منبع اور اس کے مصدر کو بیان کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ خطبہ صرف نہج البلاغہ میں جناب سید رضی نے ہی نقل نہیں کیا ہے، بلکہ سید رضی سے پہلے شیخ مفید جو عالم تشیع کے عظیم عالم دین اور درخشاں ستارہ ہیں، انہوں نے اس خطبے کو اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 118 پر بھی نقل کیا ہے۔ مختصر تعارف کے عنوان سے اگر دیکھا جائے کہ اس خطبے کو اگر آپ ایک سرسری نگاہ میں بیان کرنا چاہیں تو اس خطبے کا آپ اس طرح سے تعارف کروا سکتے ہیں کہ جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہراً یہ خطبہ نمبر 22 سے ماخوذ ہے۔ یعنی اگر آپ خطبہ نمبر 22 اور خطبہ نمبر 10 کو مشاہدہ کریں، ملاحظہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں خطبے گویا ایک ہی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے مطالب اور مفاہیم میں گہرا ارتباط اور تناسب پایا جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 10 اور خطبہ نمبر
22 میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ سید رضی نے اسے تقطیع کر کے 2 خطبوں میں تبدیل کر کے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس خطبے میں بیعت توڑنے والوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا لشکر جمع کر لیا، اور یہ لشکر گویا شیطانی لشکر ہے۔ اس کے بعد قطعی طور پر فرمایا کہ اب جب کہ یہ لوگ میدان میں آ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر یہ لوگ کھڑے رہے تو زندہ بچ کر نہ جا سکیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی بھاگ نکلا تو دہشت کی وجہ سے پھر کبھی میرے مقابلے پر آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امیر المومنین نے گویا اس خطبے میں ان مطالب کی طرف گفتگو کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا فرماتے ہیں الا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے۔ وَأَسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرَجِلَهُ، اور اپنے پیادہ و سوار سمیٹ لیے ہیں۔ وَإِنَّا مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا لَبَّسْتُ عَلَيَّ عَلَى نَفْسِي، لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے۔ مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِي، میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ وَلَا لُبِّسَ عَلَيَّ، اور نہ واقعاً میں نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِحُهُ إِلَّا يُصْدِرُونَ عَنْهُ، اور خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے حوض کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا، کہ یہ نہ نکل سکیں گے۔ وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، اور نہ پلٹ کر اس کی طرف واپس آ سکیں گے۔ تو عزیزان محترم سامعین، یہ مولا کائنات کا مختصر خطبہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب ہم اس کو جس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہے 3 حصوں میں، اور اس کی مختلف 3 ہیڈنگز بنائی ہیں، ان پر توجہ فرمائیے گا کہ امیر المومنین نے یہاں 3 موضوعات کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پہلا موضوع اور پہلا جملہ یہ ہے کہ اس خطبے میں امیر المؤمنین نے سب سے پہلے حزب شیطان سے ہوشیار کیا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو۔ شیطان صفت لوگوں سے ہوشیار کیا ہے۔ یہ پہلا موضوع ہے اس خطبے کا، اسے اپنے پاس محفوظ کیجیے گا۔ اور یہ پہلا جملہ اس طرح سے مشتمل ہے کہ جس میں امیر المؤمنین مولا کائنات نے حزب شیطان یعنی شیطان صفت لوگوں سے ہوشیار کیا ہے۔ الا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَأَسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرَجِلَهُ، یہاں تک یہ پہلا جملہ۔ توجہ کیجیے گا، یہ پہلا موضوع ہے۔ اور دوسرا موضوع امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بصیرت و کامیابی کا راز کیا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انسان کامیاب ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس دوسرے جملے میں، کہ جسے ہم نے دوسرے حصے کے طور پر اس کو بیان کریں گے،
یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے وَإِنَّا مَعِي لَبَصِيرَتِي، یہاں یہ دوسرا حصہ بیان کیا کہ میرے ساتھ میری بصیرت ہے. یہ وہ بصیرت ہے کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین ہمیشہ کامیاب ہیں. دوسری علت کامیابی کی، ما لبست علی نفسی، میں نے کسی کو دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دیا. ولا لبس علی، اور نہ میں کسی سے دھوکہ کھایا ہوں. یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی کا راز. انسان دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی 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 دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی دوسروں سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جب انسان میں بصیرت کی کمی ہوتی ہے تو وہ یا اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، کبھی کبھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی دوسروں سے دھوکہ کھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہمیں دھوکہ دے دیا فلاں شخص نے. اس کی وجہ یہ کہ انسان میں بصیرت کی کمی ہے، اور اگر انسان میں بصیرت پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا. اور بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کی وجوہات یہاں بیان کریں گے ابھی ہم. تو یہ دوسرا ٹاپک ہے اس خطبے کا. آپ دیکھیں کتنا مختصر خطبہ اور کتنے عظیم، وسیع، گہرائی و گہرائی کے ساتھ عمیق مطالب مولا کائنات نے اس خطبے میں بیان کی ہیں. اور پھر تیسرا موضوع اس خطبے کا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِعُ. امیر المومنین نے بہت ایک سنسنی خیز موضوع کو اس جملے کے اندر بیان کیا ہے. بہترین ٹاپک کہ مولائے کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں ایک ایسا حوض چھلکانے والا ہوں. تم یہ مت سمجھو کہ تم نے لشکر جمع کر لیے ہیں تو تم کامیاب ہو کر جانے والے ہو. نہیں، جو بھی میرے مقابلے پر آئے گا وہ بچ کے نہیں جا سکتا، اور اگر چلا گیا تو بغیر ہیلے کے جا نہیں سکتا بچ کے. اور اگر کسی ہیلے کی وجہ سے بچ کے چلا بھی جائے تو پھر کبھی زندگی میں میرے مقابلے پر آنے کی جرت پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کرے گا میرے مقابلے پر آنے کا. یہ مولا کائنات نے یہاں پر 3 جملے نہایت عمیق مطالب کے ساتھ بیان کیے ہیں، جن کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ملاحظہ فرمائیں. پہلے موضوع کے بارے میں یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے حزب شیطان سے ہوشیاری. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، الا وان الشیطان قد جمع حزبہ واستجلب خیلہ ورجلہ. آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے. تو کوئی تو ہوگا نا مولا کائنات کے مقابلے پر کہ جس کے بارے میں مولا نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا، گروہ کی صورت میں مولا کے مقابلے پر آئیں گے اور اپنے پیادہ و سوار سمیٹ لیے ہیں. توجہ کیجیے گا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہاں پر توجہ کیجیے گا کہ بعض لوگوں نے کہ جنہوں نے امیر المومنین کی مخالفت کی تھی انہوں نے لشکر جمع کیا. اس لشکر کو امیر المومنین نے شیطانی لشکر قرار دیا اور مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ شیطانی لشکر سے ہوشیار رہنا، کیونکہ ان کا کام سوائے تباہی و بربادی اور معاشرے کو نابودی کے دہانے پر لا کھڑا کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. امام علی مقام نے انہیں حزب شیطان اور شیطانی لشکر سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام انہیں شیطانی لشکر، حزب شیطان کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کا جواب یہ ہے، توجہ کیجیے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے امام برحق خلیفۃ المسلمین اور اجماع امت نے جس کی بیعت کی ہو، جب وہ لشکر جمع کر کے مقابلے کے لیے اس عظیم جانشین برحق مصطفیٰ کے مقابلے پر پرچم بغاوت بلند کر کے میدان میں آ کھڑے ہوئے
کہ جن کا مقصد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے جنگ کر کے امت اسلامی کو پراکندہ کرنا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ایسی آتش جنگ بھڑکائی کہ جس میں ہزاروں مسلمان جھلس کر رہ گئے. اب اگر ایسے لشکر کو حزب شیطان اور شیطانی لشکر نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا؟ کیا قرآن کریم نے بھی کسی مقام پر حزب شیطان کا ذکر کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کے ذکر کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں. جی ہاں، جب قرآن کریم کی نورانی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہیں براہ راست حزب شیطان کا نام لیا ہے اور کہیں شیطان کے سوار و پیادہ لشکر کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سورہ مجادلہ کہ جو قرآن کریم کا 58 نمبر سورہ 58 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 19 پر توجہ فرمائیں تو ارشاد ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارے میں رہنے والا ہے. تو عزیزان محترم، اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں پر خداوند عالم نے گواہی دی ہے کہ جو بھی حزب شیطان ہے، جو بھی شیطان کے پیروکار ہیں، وہ خسارے میں رہنے والے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں ہو یا اپنی گھریلو زندگی میں ہو یا معاشرتی زندگی میں ہو، اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم لقمہ حرام اپنے پیٹ میں لے کر جا رہے ہیں تو حزب شیطان کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم نے شیطان کی پیروی کی اور حق کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے، حق والوں کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، علماء حقہ کی مخالفت شروع کر دی، تو یاد رکھو کہ ایسے لوگ حزب شیطان میں شامل ہو جائیں گے. اور جب حزب شیطان میں شامل ہوں گے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں. ہم الخاسرون، وہ خسارہ اٹھانے والے. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ان کے پاس مال و متاع آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس افرادی قوت آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس دولت آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس دوسرے وسائل مہیا ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں بہرحال خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہیں گے. اس لیے کہ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے. اسی طرح اگر آپ سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35 نمبر 35واں سورہ اس کی آیت نمبر 6 پر ملاحظہ فرمائیں تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. کتنی خوبصورت بات کہی، توجہ فرمائیں. قربان جائیے فصاحت و بلاغت قرآن کریم کے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے تم بھی دشمن رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان کی دشمنی کو خداوند عالم نے امر فرمایا اس کے بارے میں کہ جب شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی شیطان کے حربوں سے ہوشیار رہو، اسے دشمن رکھو، اسے اپنا دوست مت سمجھو کسی بھی صورت میں. اس لیے کہ اگر تم اس کے دوست بن گئے، اس کے لشکر میں شامل ہو گئے، تو یاد رکھو کہ شیطان اپنے لشکر کو جہنم ہی کی طرف دعوت دے گا، جہنم ہی میں شامل کر دے گا. ایک اور مقام پر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. سورہ اسراء قرآن مجید کا 17واں نمبر سورہ اور آیت نمبر 64 64ویں آیت. اے ابلیس، خدا ارشاد فرما رہا ہے اے ابلیس جا، جس پر بھی تیرا بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے. آپ دیکھیں کہ خداوند عالم کتنے واضح آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، مومنین کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو شیطان کو خداوند عالم نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جا جس پہ بھی تیرا بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر. تو شیطان کا پہلا حربہ یہ ہے کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے مومنین کو دھوکہ دیتا ہے، انہیں گمراہ کرتا ہے. تو خوبصورت آوازوں پہ نہ جانا کہ یہ آواز روح کی حیات ہے، روح کی موسیقی
روح کی حیات ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ کوئی آیت نہیں ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے کہ مومنین کے دل و دماغ کے اندر افیون کی صورت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ پہلا حملہ شیطان کا آواز کے ذریعے سے، خداوند عالم نے کہا کہ جا اپنی آوازوں کے ذریعے سے جس پہ تیرا بس چلے، کبھی خوبصورت آواز کے ذریعے سے، کبھی خوبصورت کلمات کے ذریعے سے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کے ذہنوں کو گمراہ کرے گا، اور اپنے سوار اور پیادہ، اور جب بات اس منزل تک آ جائے گی تو اپنے لشکر کو بھی لانے میں آپ کے مقابلے پر دریغ نہیں کرے گا۔ خداوند عالم نے ان آیات میں بار بار عالم بشریت، خصوصاً مسلمین و مومنین کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھتے رہو، اور اس سے ہوشیار رہو کہ یہ تم پر اپنی بھرپور توانائیوں اور ہر طرح کے لشکر کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے چکمے میں آ کر اس کی صفوں میں جا کھڑے ہو جاؤ اور پھر حق سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آؤ، جیسا کہ مقام و منصب کے حصول کے خاطر بعض افراد نے اسی شیطانی لشکر کو جمع کر کے حق سے جنگ کرنے کے لیے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ توجہ رکھنی چاہیے۔ تاریخ بشریت میں آپ کو ایسے بہت سے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے ہمیشہ حق کے مقابلے پر پرچم بغاوت کو بلند کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حزب شیطان امیر المومنین کے مقابلے میں کس طرح سے مد مقابل۔ امیر المومنین نے اپنے مد مقابل آنے والے گروہ کو شیطانی لشکر سے تعبیر کیا ہے۔ کیا واقعی امیر المومنین کے مقابلے پر آنے والا گروہ شیطانی لشکر اور حزب شیطان کہلائے جانے کے قابل ہے؟ ایسا ہے؟ اگر مقابلے پر آنے والے توبہ کر کے اپنے عمل سے دستبردار نہ ہوں تو یقیناً آیات اور روایات کی روشنی میں ایسے لوگ شیطانی لشکر کہلائے جانے کے قابل ہیں۔ توجہ کیجیے گا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وہ ذات اقدس ہیں جن کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ آپ ہی صالح المومنین ہیں، آپ ہی مرضی معبود کا مصداق کامل ہیں۔ آیہ تطہیر کی روشنی میں آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور معصوم ہیں۔ آیہ مباہلہ کی روشنی میں نفس رسول ہیں۔ آپ ہی نبع عظیم ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں فرمایا ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ علی منی و انا من، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح بے شمار احادیث و روایات اور آیات ہیں جو مولائے کائنات کی عظمت اور رفعت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب جو گروہ بھی نفس رسول کے مقابلے پر آئے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کے مقابلے پر آئے، وہ یقیناً شیطانی لشکر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ حق کے مقابلے پر کبھی بھی حق آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون ہے۔ اب آپ دیکھیں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تذکرہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جانشین مصطفیٰ، خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہونے کے عنوان سے حزب اللہ کا مصداق ہیں، مولائے کائنات، اور ان کے مقابلے پر آنے والے حزب الشیطان ہیں، اور حزب اللہ غالب آنے والے ہیں اور حزب الشیطان خسارہ اٹھانے والے ہی ہیں، جیسا کہ آیت نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم حزب اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ توجہ فرمائیے گا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ حزب اللہ جو ہے، حزب اللہ جو ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن کی بشارت ہے، گواہی ہے قرآن کریم کی۔ دوسری جگہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 56 میں، اور جو بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا،
توجہ کیجیے گا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو شخص بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے والی آیت میں مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اور اس آیت میں غالبون، غالب آنے والے ہیں۔ تو حزب اللہ جو ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کا لشکر ہیں، وہ فلاح بھی پانے والے ہیں اور کامیاب بھی ہونے والے ہیں، قرآن کریم کی گواہی ہے۔ اور پھر حزب شیطان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو کہ گروہ شیطان بہرحال خسارے میں رہنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہاں مفلحون کی بات ہو رہی ہے، یہاں خاسرون کی بات ہے، کہ جو اللہ والے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، جو شیطان والے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح سے ارشاد ہو رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی طرف بلاتا بھی ہے تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر کے انہیں جہنم کی گھاٹیوں میں دھکیل دے۔ بس ان آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے عزیزان محترم کہ حزب اللہ یعنی اللہ والے ہر حال میں غالب بھی ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، جبکہ حزب شیطان یعنی شیطان کے لشکر والے خسارہ اٹھانے والے اور بالآخر جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات کے اس دوسرے جملے کے بارے میں کہ جسے ہم نے بیان کیا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات ہر جگہ کامیاب نظر آتے ہیں؟ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ظاہری مرحلہ ہو یا باطنی مرحلہ ہو، ظاہری مرحلہ ہو یا معنوی مرحلہ ہو، کسی بھی ایک مرحلے کو، زندگی کے کسی بھی گوشے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا کائنات زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا مولا کائنات کے پاس کیا تھا؟ مولا نے خود یہاں پر بیان کیا ہے اس دوسرے جملے کے اندر، اِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی۔ اس دوسرے جملے میں مولا متقیان باب مدینۃ العلم حضرت علیہ السلام امیر المؤمنین نے گویا یہاں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو فقط اپنی خواہشات پر نظر رکھتے ہوئے اور ان کی تکمیل کی خاطر انہوں نے چشم بصیرت سے کام لینے کو ترک کر دیا ہے۔ امیر المومنین کی گفتگو ہی پوری یہاں پر بصیرت کے بارے میں، اِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی، یاد رکھو کہ میرے ساتھ میری بصیرت ہے، یہ میری کامیابی کا راز ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس پر عمل کرنے کی وجہ سے بصیرت سے کام لینے کو ترک کر دیا، کیونکہ وہ لوگ اپنی چاہتوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے شیطان کا اتباع کر لیا، اس لیے انہوں نے ولی خدا کے خلاف پرچم بغاوت بلند کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر انسان بصیرت سے کام نہ لے، سمجھداری سے کام نہ لے، تو یہاں تک کہ صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ ولی خدا کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم یہاں بہت بڑا نقطہ ہے، ہمارے لیے پیام ہے کہ یاد رکھو چشم بصیرت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو بصیرت سے کام لو، سمجھداری سے کام لو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں، تو آپ کو بصیرت سے کام لینا ہوگا، ورنہ اگر انسان نے بصیرت سے کام نہ لیا تو انسان مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوا اس دلدل میں دھنستا چلا جائے گا، اور یہاں تک کہ صرف حرام کھانے پر اکتفا نہیں کرتا، جھوٹ بولنے پر اکتفا نہیں کرتا،
برائی پر اکتفا نہیں کرتا، یہاں تک کہ ولی خدا کے مقابلے پر پرچم بغاوت بلند کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور امت مسلمہ میں رخنہ و فتنہ ڈال کر خون کی ہولی کھیلنے پر تلے ہوئے ہیں ایسے لوگ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مولا اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے اور مجھے دھوکہ دے دیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے۔ میرے ساتھ میری بصیرت ہے، جو مجھے یہ بصیرت پیغمبر کے مولا کائنات کے پاس آئی کہاں سے ہے۔ عزیزان محترم، اسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہے مجھے کہ مولا کائنات نے صرف اشارہ کیا ہے کہ میرے پاس بصیرت ہے۔ وہ بصیرت آئی کہاں سے ہے مولا کے پاس؟ جی، جو مجھے پیغمبر اسلام کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی تربیت کے وسیلے سے عنایت ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں نے ہر مرحلے پر اطاعت خدا و رسول اکرم کو مقدم رکھا ہے۔ بس عزیزان محترم، یعنی اگر ہم بھی نبی کریم کی اطاعت کو مقدم رکھیں اپنی ہر خواہش پر، شادی بیاہوں میں کیا ہوتا ہے، سیر و تفریح میں کیا ہوتا ہے، پروگرام میں کیا ہوتا ہے، کیا مولا کائنات کی سیرت پہ چلتے ہوئے پیغمبر کی سیرت کو ہر بات پر ہم نے مقدم رکھا ہوا ہے؟ اپنے لباس خریدنے سے لے کر تمام اپنی تقریبات میں شرکت کرنے کو اس موقع پر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو کتنا اپنایا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین کی سیرت کو ہم خواتین نے کتنا اپنایا، مردوں نے کتنا اپنایا مولا کائنات کی سیرت کو۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تاج انبیاء ہیں، جو تاج رسالت ہیں، ان کی سیرت کو اختیار کریں تو وہ ہمیں بصیرت حاصل ہوگی۔ میرے مولا اسی نقطے کی طرف تو اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر مرحلے میں، ہر قدم پر اطاعت خدا اور رسول کو مقدم رکھا ہے۔ بس یاد رکھو، تمہاری کامیابی کا راز اطاعت خدا اور رسول میں ہے۔ تمہیں بصیرت اگر ملے گی تو اطاعت خدا اور رسول کے ذریعے ملے گی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انہی کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی مرضی کے مطابق گزارا ہے۔ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا ہوں۔ میں نے حضور کے ساتھ پیش آنے والے تمام حوادث و واقعات کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے، اور خود حضور سرور کائنات نے میری پرورش اور تربیت فرمائی ہے۔ لہٰذا میرے پاس اللہ اور اس کے رسول اعظم کی عطا کردہ چشم بصیرت ہے۔ مولا کائنات کے جملے گویا اسی ارشاد خداوندی کی طرف اشارہ ہیں کہ جس میں خداوند عالم اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرما رہا ہے: قل ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سورہ یوسف، قرآن مجید کا 12واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 108۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خداوند عالم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے۔ انا ومن اتبعنی، میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی، اور خدا پاک و بے نیاز ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور سرور کائنات کا مکمل اتباع کرنے والا مولا کائنات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ رسالت کے پہلے دن یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر حضور سرور کائنات کے وصال تک کوئی موقع، کوئی مارکہ، کوئی لمحہ اور کوئی مرحلہ ایسا نہ تھا کہ ہر قدم پر دعوت الی اللہ میں شریک نہ رہے ہوں۔ تاریخ صراحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہے کہ حضور کے بعد دین الہی کی مکمل ذمہ داری سنبھالنے والا مولا کائنات امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور مسلمانوں میں انہی کی ایک نمایاں شخصیت ہے جس کے دامن پر کسی طرح کے شرک کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور جس نے ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ مولا کائنات کی کامیابی کا راز کیا ہے، وہ بصیرت کہاں سے ملی ہے۔ سلسلہ عصمت و طہارت کی آٹھویں امام برحق حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام
سامن الحجج سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں ہماری جان مولا کے فرمان پہ قربان، آپ کی عظمت و عصمت پر تمام شیعان حیدر کرار کی جانیں قربان۔ مولا فرماتے ہیں لنا اعین ولا تشبہ اعین الناس وفیہا نور لیس للشیطان فیہا نصیب۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ تو فرمائیں، میرے مولا فرما کیا رہے ہیں؟ بہار الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 66 پر یہ روایت موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسی آنکھیں ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہماری آنکھوں میں ایک ایسا نور پایا جاتا ہے جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے وہ چشم بصیرت اہل بیت علیہ السلام کے پاس کہ جس میں شیطان کو کوئی کسی قسم کا کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ بس امیر المومنین کے پاس خدا و رسول کی عنایت کردہ بصیرت تھی کہ جس سے آپ ہر مرحلے میں کام لے رہے تھے، اور یہی بصیرت آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین کی کامیابی کا ایک اہم عنصر یہی تھا کہ آپ چشم بصیرت سے کام لے رہے تھے، اور آپ نے اپنی کامیابی کے ایک اور اہم عنصر اور راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ دوسری کامیابی کا راز، کامیابی کا دوسرا راز کیا ہے؟ چشم بصیرت جو میں نے آپ کو یہاں پر بیان کیا کہ ما لبست علی نفسی علی نفسی۔ توجہ کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے مختلف باتوں کے ذریعے، اور نہ ہی میں نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، تاکہ دوسرے لوگوں کے دھوکہ دینے سے بھی محفوظ رہے۔ اس لیے کہ جب اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے گا تو دوسرا بھی اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ یعنی پہلے اپنے نفس سے دھوکہ نہ کھائے تاکہ پھر دوسروں سے بھی دھوکہ نہ کھا سکے۔ کبھی کبھی انسان، توجہ کیجیے گا، کبھی کبھی انسان بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بصیرت اور کامل آگاہی رکھے بغیر اگر اس کام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو فائدے کے بجائے اسے نقصان ہوتا ہے، بلکہ رضا الہی کے برخلاف قدم اٹھا لیتا ہے، پروردگار عالم کی مرضی کے برخلاف اقدام کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان علم و آگاہی ہونے کے باوجود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثلا جانتا ہے کہ فلاں کام غلط ہے، غیر شرعی ہے، گناہ ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل نہیں ہوگی، خدا کا غضب بلکہ حاصل ہوگا، لیکن خواہش نفس کی تکمیل کے خاطر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، بصیرت کو کھو بیٹھتا ہے، اور اس طرح وسوسہ شیطانی کو اپنے نفس پر قابو پانے کا موقع دے کر دھوکہ کھا جاتا ہے، اور اس وقت وہ یہاں تک کہ ایک گناہ کو بھی واجب سمجھ کر انجام دینے لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات ایسی میں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا، مولا کائنات کی اس خطبے کی روشنی میں یہ بات کہی، اور جیسا کہ قرآن کریم سے بھی اس میں شاہد موجود ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ آیت نمبر 103 اور 104 آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول هل ننبئکم بالاخسرین، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے میرے حبیب، کیا ہم تم کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں اس قسم کے مسائل نظر آتے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر لڑائیاں کروا دیتے ہیں، معاشرے میں، دفتروں میں، آفس میں، انجمنوں میں، کاروانوں میں اس قسم کے مسائل نظر آتے ہیں کہ وہ نیکی سمجھتے ہوئے یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فتنہ ہوتا ہے۔ لہٰذا دھوکہ دینے والے ان عوامل میں سے کسی بھی ایک عامل کا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام میں تصور بھی محال ہے، اس لیے کہ آپ صرف متقی و پرہیزگار ہی نہیں ہیں
بلکہ امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ امام معصوم ہیں، آپ علم الہدا ہیں، آپ آیت الکبریٰ ہیں، آپ ظاہر و باطن کے بت شکن ہیں۔ جی ہاں، اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان محترم، آخری ٹاپک جو اس خطبے کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اس کو عنوان دیا ہے، اقدام علی کے بعد راہ فرار نہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِعُهُ لَا يُصْدِرُونَ عَنْهُ وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے حوض کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا، کہ یہ نہ نکل سکیں گے اور نہ پلٹ کر آ سکیں گے۔ اس جملے کو آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے کہ میرے مولا نے کتنی گہری بات کہی ہے۔ ہم نے اس کو عنوان دیا ہے کہ اقدام علی کے بعد راہ فرار نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس تیسرے جملے میں میرے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، آپ پہ جانے قربان، مولا نے یہاں میدان جنگ کو ایک لبریز حوض سے تشبیہ دی ہے جس سے کوئی راہ فرار حاصل نہ کر سکے گا۔ گویا امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں کہ میں انہیں اس طرح کے حالات سے دوچار کر دوں گا کہ جس کا مکمل اختیار میرے پاس ہوگا۔ جو بھی اس حوض میں اتر جائے گا اس کے لیے پھر راہ فرار کا راستہ نہ بچے گا، اور اگر کوئی زندہ بچ کر نکل بھی گیا اور اس میدان سے دور رہا تو ہرگز کبھی بھی میرے مقابلے پر آنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رن پڑا تو مولا کائنات نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ میدان کارزار کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ جو بھی مولا کائنات کے سامنے آ گیا وہ بچ کر نہ جا سکا، اور جو بچ گئے تھے انہوں نے کبھی دوبارہ سامنے میدان میں آنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے مقابلے پر جو آئے اور بچ کے چلے گئے، جو آیا یا تو بچ کے نہ جا سکا، اور جو بچ کے چلا گیا اس نے دوبارہ مقابلے پر آنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ بس امیر المومنین نے ایسا اقدام کیا ہے عزیزان محترم کہ دشمن کے لیے راہ فرار نہیں، اور اگر کسی صورت کوئی دشمن بچ گیا تو ہمیشہ کے لیے علی سے مقابلہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ جی عزیز، آخری جملہ توجہ فرمائیے گا، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور مولا کائنات کی جنگوں کا حال پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میدان جہاد صرف برحق جانشین مصطفیٰ یعنی ابو طالب کے لال کا میدان ہے، اور اس میدان کارزار میں کوئی دشمن نے دین خدا ان کے مقابلے میں آنے کے بعد کامیاب ہو کر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سورما اپنی جنگی جوہر بھی دکھا نہ سکا اور اس میدان سے بچ کر نہیں جا سکا، اور اگر کسی ہیلے کا سہارا لے کر جان بچا کر نکل بھی گیا تو پھر دوبارہ اس نے سامنے آنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ جی، تاریخ میں ایسے کردار ملیں گے۔ جب شیر غضنفر کا سامنا ہو گیا اور جان جاتی ہوئی نظر آئی تو اپنی شرمگاہ کو آشکار کر دیا تاکہ امیر المومنین کے حملے سے بچ جائے، اور اس طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے اور پھر دوبارہ میدان میں آنے کی جرت بھی نہیں کی۔ جی عزیزان محترم، یہ میرے مولا کائنات کا نورانی کلام تھا کہ جس کی ہم نے مختصر سی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، آیات قرآن کی کا سہارا لیا اور تاریخ کے اوراق کا سہارا لیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان سے استفادہ کریں گے اور لوگوں کو بھی مستفید فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔